فقر کی راہ اختیار کرنے سے پہلے حضرت خواجہ حسن بصری موتیوں اور جواہرات کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جواہرات لے کر ہرقل بادشاہ روم کے پاس گئے، پہلے وزیر سے ملے اور کہا میں سوداگر ہوں اور جواہرات کے سلسلے میں بادشاہ سے ملنے کا خواہش مند ہوں۔ وزیر نے کہا کل تو بادشاہ ایک ضروری کام کے لیے شہر سے باہر جائے گا اور ملاقات کی صرف یہ صورت ہو سکتی ہے کہ تم میرے ساتھ چلو۔ جب بادشاہ اپنے کام سے فارغ ہوگا تو تجھے ملا دوں گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے ہاں میں ہاں ملا دی۔ چنانچہ دوسرے روز ایک گھوڑا زین سے آراستہ خواجہ حسن کے لیے منگوایا گیا۔ جب مقام مطلوبہ پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک دیبائے رومی کا خیمہ میدان میں کھڑا کر دیا گیا۔ اس کی تنابیں ریشم کی ہیں اور جن کیلوں سے بندھی ہوئی ہیں وہ سونے کی ہیں۔ ایک فوج کا بڑا دستہ اسلحہ سے لیس خیمہ کا طواف کر رہا ہے۔ فوجیوں کے طواف کے بعد اہل جاہ و حشم نے خیمہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد حکماء، فلاسفروں اور میر و منشی حضرات نے خیمہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد کوئی 200 کے قریب کنیزیں اور لونڈیاں جن کی قیامت خیز حسن تھے اور ہر ایک کے ہاتھ میں زر و جواہر کا ایک تھال تھا، انہوں نے بھی اپنے پیشروں کی طرح خیمہ کا طواف کیا۔ پھر قیصر اور وزراء کی باری آئی، انہوں نے خیمے کے اندر کچھ دیر قیام کیا اور پھر چل دیے۔ یہ ساری کیفیت دیکھ کر خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی حیران رہ گئے اور وزیر جو ان کے ہم رکاب تھا اس سے پوچھا یہ مختلف انواع کے لوگوں کا طواف اور یہ شان و شوکت والا خیمہ یہ سب کچھ کیا ہے، اور خیمے کے اندر کون ہے جس کو یہ اعزاز و مراتب دیے جا رہے ہیں؟ وزیر عرض گزار ہوا قیصر روم کا بیٹا جو کہ صاحب جمال بھی تھا اور صاحب علم بھی تھا، اس کو نہ صرف جنگ کے جملہ امور میں دسترس تھی بلکہ وہ بہترین سپہ سالار تھا۔ اس کا باپ اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے وہ بیمار پڑ گیا، بڑے بڑے طبیب اس کے علاج کو آئے مگر کوئی حاذق اس کے لیے تریاق حیات مہیا نہ کر سکا۔ آخرکار وہ مر گیا۔ اس کو اسی خیمہ میں دفن کیا گیا ہے اور ہر سال ایک بار اس کی زیارت کو تمام لوگ آتے ہیں۔ حضرت حسن بصری نے پوچھا یہ طواف کا طریقہ کار جو مختلف اوقات میں مختلف طبقے کرتے ہیں اس کی وجہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ عرض کی فوج کے لوگ اس وجہ سے طواف کرتے ہیں کہ اگر شہزادے کسی ایسی مہم یا مصیبت سے دوچار ہوتا تو ساری فوج اپنی جانیں قربان کر کے شہزادے کو بچانے کا سامان مہیا کرتی اور اس کو کوئی آنچ نہ آ دیتی۔ دانشور، فلسفی اور حکماء اس وجہ سے ہیں کہ اگر حکمت و دانش و خرد شناسی شہزادے کی بلا کو دفع کر سکتے تم اپنی ساری کوشش اس بات پر صرف کر دیتے کہ شہزادے کی بلا دفع ہو جائے۔ خوبصورت لڑکیوں اور مال و زر کا یہ مطلب ہے کہ یہ مال و زر اور جسم و جاں اگر شہزادے کی صحت یابی میں مدد دے سکتے تو ان سب کو قربان کر دیا جاتا۔ شہزادے کے والد اور وزراء کہتے ہیں اے جان پدر اور معزز شہزادے، ہم نے تو فوج، حکماء، بزرگوں اور شفیقوں، مدبروں کی تجاویز حاصل کی مگر یہ سب کارگر اس لیے نہیں ہوئے کہ اس بات پر کسی کا کوئی بس نہیں تھا۔ موت کے آگے سب بے بس ہیں۔ خواجہ حسن بصری نے جب یہ باتیں سنی اور ساری صورتحال دیکھی تو اسی دن سے اپنے آپ کو مجاہدات عبادت میں اس قدر مصروف کیا کہ 70 برس کی عمر میں بھی کبھی بے وضو نہ رہے۔ گوشہ تنہائی کو اپنا مسکن بنایا اور قسم کھائی کہ جب تک زندہ ہوں کبھی نہ ہنسوں گا بلکہ آخرت کی فکر میں ہمیشہ روتا رہوں گا۔ اور یوں آپ نے اولیاء میں وہ مقام پایا جس پر آج بھی انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک چھوٹا سا قافلہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ کے ہمراہ بیت اللہ حج کرنے کو گیا۔ راستے میں سارے قافلے کو بہت پیاس لگ گئی۔ راہ میں ایک ایسا کنواں نظر آیا جس کا پانی بہت نیچا تھا اور اس تک پہنچنا اور پانی حاصل کرنا بالکل ممکن نہ تھا۔ رسی اور ڈول بھی دستیاب نہ تھا۔ لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ اب پانی کیسے حاصل کریں۔ خواجہ حسن بصری نے لوگوں سے فرمایا میں نماز ادا کرتا ہوں، تم لوگ پانی پیو۔ آپ نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ ایک دم پانی کنویں کی منڈیر تک پہنچ گیا اور سب نے خوب سیر ہو کر پیا۔ اس قافلے کے کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ پانی کسی چیز میں ڈال لیا جائے تاکہ آگے راستے میں پانی کی کمی محسوس نہ ہو۔
ابھی وہ لوگ پانی ساتھ لے جانے کا انتظام کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ پانی فوراً نیچے اتر گیا۔ خواجہ حسن بصری نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگوں سے کہا، تم نے خدا پر بھروسہ نہ کیا اور قناعت سے بھی دامن خالی کیا، اسی وجہ سے پانی کنویں میں اتر گیا۔ راستے میں ایک اور جگہ لوگوں کو بھوک نے ستایا۔ انہوں نے خواجہ صاحب سے اپنی حاجت بیان کی۔ خواجہ صاحب نے ایک کھجور کا درخت دیکھا جس پر کھجوریں لگی ہوئی تھی۔ آپ نے کھجوروں کو حکم دیا کہ میرے دامن میں آ جاؤ۔ کھجوریں درخت سے آپ کے پھیلے ہوئے دامن میں آ گری۔ آپ نے سب قافلہ والوں کو کھجوریں دی۔ جو شخص کھجور کھاتا اور حیران ہوتا کہ ہر کھجور کی گٹلی سونے کی ہے۔ لوگ گٹلیوں کو مدینے لے گئے اور فروخت کیا اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ باقی مال خیرات کر دیا۔ خواجہ حسن بصری نے لوگوں سے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو حج کا انعام ان سونے کی گٹلیوں کی شکل میں دیا ہے، لہذا ہمیشہ صبر اور توکل کا دامن تھامے رکھو۔ امام ابو عمر رحمہ اللہ قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس کوئی شخص قرآن مجید پڑھنے آیا۔ آپ نے اس کو پڑھانے میں بخل و خیانت کا ارتکاب کیا۔ اس جرم میں اللہ نے انہیں سارا کلام حکیم بھلا دیا۔ وہ روتے ہوئے خواجہ حسن بصری کے پاس گئے اور سارا معاملہ بیان کیا۔ خواجہ حسن نے فرمایا، اے شخص، تو حج کو روانہ ہو جا، کیونکہ آج کل حج کے ایام ہیں، اور جب تو حج سے فارغ ہو جائے تو مسجد خیف میں ایک بزرگ محراب میں بیٹھے ہوئے ملیں گے۔ وہ درود و وظائف میں مشغول ہوں گے۔ جب تک اپنے معمولات سے فارغ نہ ہو جائے تو ان سے بات نہ کرنا۔ جب وہ فارغ ہو جائیں تو تم اپنی حاجت بیان کرنا۔ ان کی دعا سے تمہیں پھر سے سارا قرآن حکیم ازبر ہو جائے گا۔ ابو عمر نے خواجہ حسن بصری کے حکم کی تعمیل کی، حج ادا کیا، پھر مسجد خیف پہنچے۔ مسجد کے محراب میں ایک بارو بزرگ کو دیکھا۔ بہت سارے لوگ اس کے گرد بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد سفید پاکیزہ لباس والا ایک شخص وہاں آیا۔ سب لوگ اس کے گرد بیٹھ گئے۔ کچھ دیر باتیں ہوئیں، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ سفید لباس والا شخص وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے لوگ بھی چلے گئے۔ جب وہ بزرگ تنہا رہ گئے تو ابو عمر ان کے پاس پہنچے۔ بعد السلام ان کو اپنا سارا مسئلہ بیان کیا، پھر دعا کی درخواست کی۔ بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا فرمائی۔ ابھی انہوں نے دعا ختم بھی نہ کی تھی کہ ابو عمر کو دوبارہ سارا قرآن مجید زبانی یاد ہو گیا۔ ابو عمر اتنے خوش ہوئے کہ ان بزرگ کے قدموں میں گر گئے۔ انہوں نے ابو عمر کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور پوچھا، تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا ہے؟ جواب دیا، خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ نے۔ بزرگ بولے، خواجہ حسن بصری نے ہمارا پردہ فاش کیا ہے، ہم ان کا راز افشا کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ابو عمر سے کہا، ابھی تم نے سفید پوشاک والے شخص کو دیکھا تھا؟ عرض کی، جی ہاں دیکھا تھا۔ فرمایا، وہ خواجہ حسن بصری تھے۔ روزانہ بصرے سے ظہر کی نماز پڑھ کر مکہ پہنچتے ہیں۔ یہاں ہم لوگ واعظ و نصیحت اور درس دیتے ہیں، اور جب عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو واپس بصرہ چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ خواجہ حسن بصری جن لوگوں کے امام ہوں ان کو ہم سے دعا کروانے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ جس سے ہم خود سیکھتے ہیں وہ جن کے پاس ہوں ان کا ٹھکانہ ہی بہت بلند اور اعلیٰ و عرفہ ہوتا ہے۔ ایک شخص نماز فجر کے لیے حضرت خواجہ حسن بصری کی مسجد میں گیا اور مسجد کا دروازہ اندر سے بند پایا۔ اندر سے خواجہ حسن کی دعا مانگنے کی آواز آ رہی تھی۔ بہت سے لوگوں کے آمین کہنے کی صدا بھی آ رہی تھی۔ اس شخص نے خیال کیا کہ شاید خواجہ کے احباب مسجد میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ کچھ دیر انتظار میں باہر ٹھہرا رہا۔ کافی انتظار کے بعد جب صبح ہونے کا وقت قریب پہنچا تو اس نے مسجد کے دروازے کو ہاتھ سے دھکیلا۔ دروازہ کھل گیا، حالانکہ پہلے بند تھا۔ اندر خواجہ حسن بصری کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا۔ اس شخص نے نماز پڑھی اور بعد میں خواجہ صاحب سے پوچھا کہ حضور، میں نے تو مسجد کا دروازہ بند پایا تھا اور آپ کی دعا اور ایک جماعت کی آمین کی صدا سنی تھی، مگر جب کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا تو اندر آپ کے علاوہ کسی کو بھی نہ دیکھا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ خدا را کچھ تو فرمائیے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ نے اس شخص کو تنبیہ کی کہ خاموش رہ اور یہ بات کسی کو مت بتانا۔ یہاں ہر روز فجر کی نماز سے پہلے جن اور پریوں کی ایک جماعت میرے پاس درس لینے اور واعظ سننے آتی ہے، اور آخر میں باقاعدہ دعا ہوتی ہے۔ آج بھی وہ مخلوق آئی ہوئی تھی اور انہوں نے ہی دروازہ بند کر رکھا تھا، اور جب وہ باہر نکلے تو تمہیں خبر نہ ہوئی۔ روایت میں ہے کہ ایک غریب اور مفلس شخص کا گھوڑا عیبی ہو گیا۔ اس نے حضرت خواجہ حسن بصری سے عرض کیا۔ آپ نے قیمت دریافت کر کے 400 دینار میں اسے خرید لیا۔ رات کو اس شخص نے خواب میں دیکھا
کہ اس کا گھوڑا دوسرے گھوڑے کے ساتھ بہشت کی چراگاہ میں چر رہا ہے۔ اس نے پوچھا یہ کس کے گھوڑے ہیں؟ بتایا گیا یہ تیرے تھے، مگر اب ان کا مالک حسن بصری رحمہ اللہ ہے۔ خواب سے بیدار ہونے پر وہ شخص حسن بصری کے پاس آیا اور کہا کہ میں کل والا سودا منسوخ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے خواب سے میرے خدا نے مجھے پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے، واپس چلا جا۔ اگلی رات خواجہ حسن بصری نے خواب میں دیکھا کہ عالی شان محل اور دلفریب منظر ہے۔ پوچھا اس محل کا مالک کون ہے؟ جواب ملا جو شخص اپنے سودا کو منسوخ کرے یہ اس کا محل ہے۔ بیدار ہونے پر آپ نے اس آدمی کو بلایا اور بے منسوخ کر دیا۔ ایسی تمام ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔